بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ بس اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، بس تحقیق جھٹلائے گئے آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر جو واضح دلائل لے کر آئے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور بے شک پورا دیا جائے گا تم کو اجر قیامت والے دن۔ بس وہ شخص جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 184 اور 85 نمبر آیت تلاوت ہوئی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کا جو ایک ایمان نہ لانے کا بہانہ تھا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ نے اس پیغمبر پر ایمان لے کر آنا ہے جو آپ کے سامنے قربانی کرے، پھر اس قربانی کے جانور کو آسمان سے آگ آ کر کھا لے۔ اس پیغمبر پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی قربانی نہیں کرتا تو اس پر آپ نے ایمان نہیں لانا۔ حالانکہ ان کی کتاب میں یہ موجود تھا کہ آپ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، کیونکہ اس زمانے میں بھی جھوٹے نبی آتے تھے، نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ جھوٹے اور سچے آج نبی کے میں فرق کرنے کے لیے اگر جھوٹا نبی ہوگا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلی امتوں پر جو قربانی تھی وہ جانور ذبح کرتے، وہ ایک جگہ پہاڑ پر رکھ دیتے، اگر آگ آ کر کھا جاتی تو سمجھ لیتے اس کی قربانی قبول ہوگی، اگر آگ نہ آتی تو سمجھ لیتے اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت پر کتنا بڑا فضل اور کرم کیا کہ ان کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور سے فرمایا کہ میری امت کے ضعف کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اس امت پر جو ہے وہ غنیمت کے مال کو بھی حلال قرار دیا اور قربانی کے جانور کو بھی حلال قرار دیا، کہ یعنی کرتے بھی ہم خود ہیں اور کھاتے بھی خود ہیں۔ اور اسی طرح جو غنیمت کا مال اس کو حلالا طیبہ، کہ پاکیزہ مال ہے۔ تو اللہ رب العزت اس امت پر یہ شفقت کی اور رحم کیا کہ اس امت کو ایک تو یہ ہے کہ قربانی جو ہوتی ہے اللہ رب العزت نے پردے کے اندر رکھا کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جیسے اللہ بندے کا اخلاص ہوگا ویسی اس کی قربانی، وہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ قربانی کے جانور کا نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ چمڑا پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ تمہارا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے کہ کس نیت سے آپ نے کی ہے اور کتنا اخلاص ہے آپ کے اندر۔ جتنا اخلاص ہوگا اللہ رب اتنی اس کو زیادہ قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کو اللہ رب نے پردے کے اندر رکھا کہ کسی ایک دوسرے پر اس کا عیب ظاہر نہیں کیا کہ اگر نہیں قبول ہوئی تو دوسرے آدمی جو ہے وہ آدمی جو ہے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ رب نے اس کو پردے کے اندر رکھا کہ قربانی کرنی بھی خود ہے اور کھانا بھی خود ہے۔ ایک تو یہ کہ شفقت فرمائی، جانور کو گوشت حلال قرار دیا، اور دوسرا پردہ رکھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ ہمارے سامنے جانور ذبح نہ کریں اور اس کو آگ آ کر نہ کھا لیں، تو ہم اس وقت تک جو آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جن انبیاء نے آپ کے سامنے قربانی کی ہے اور ان کے قربانی کے جانور آگ کھا بھی گئی ہے، پھر بھی آپ نے ان پر ایمان نہیں لائے۔ جیسے الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ بھی اپنے بت کے نام پر قربانی کرو، میں بھی اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہوں، اگر میری اللہ قربانی قبول ہوگی پھر آپ نے ایمان لانا ہے، اگر نہیں قبول ہوئی تو میں چھوڑ دوں گا دعوت دینا آپ کو۔
تو اللہ رب العزت نے جیسے جانور ذبح کیا وہ کھا گئے. اب انہوں نے ایمان لانے کی بجائے ان کے دشمن بن گئے، ان کو جو ہے بستی سے نکال دیا، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے ان کا توجہ نہ دیں، بس آپ نے دعوت دینی ہے ان کو، اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. یہ تو ان کی عادت بن چکی ہے انبیاء کو قتل کرنا اور انبیاء کو جو ہے تکلیفیں دینا، ان کی عادت ہے، ان کو چھوڑو بس. تو آج کی آیت میں اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلُ. اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صبر کریں، اس لیے کہ آپ سے پہلے نبی بھی بہت سارے انبیاء کو یہ جھٹلا چکے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا چکے ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا چکے ہیں. یہ تو ان کے یہ عادت ہے، تو اس لیے ان پر جو ہے آپ صبر کریں اور ان کے زیادہ ان کی طرف توجہ نہ کریں. اگر یہ ہدایت ان کے نصیب میں ہوگی تو اللہ رب العزت کو ہدایت دے دے گا، اگر نہیں ہے تو انہوں نے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا ہے. اور اسی طرح وہ انبیاء جو ہے واضح معجزات لے کر آئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا تذکرہ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات واضح دلائل لے کر آئے ہیں نبوت پر، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. اور اسی طرح بس زبور اور صحیفے لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح واضح کتاب روشن کتابیں لے کر. صحیفوں میں جو ہوتے تھے وہ احکامات کم ہوتے تھے، جو کتاب ہے جیسے قرآن کریم ہے اور اسی طرح تورات ہے، ان کے اندر جو ہے مفصل شریعت کے احکام ہوتے تھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور اسی طرح جہاد کیسے کرنا ہے، یہ سارے اس کے اندر جو ہوتے تھے. اور جو صحیفے ہوتے تھے ان میں احکامات کم ہوتے تھے، اس لیے اللہ فرمایا کہ وہ زبور اور صحیفے لے کر بھی پیغمبر اور اسی طرح واضح کتابیں بھی لے کر آئے ہیں. آپ جو ہے ان کے زیادہ درپے نہ ہو، اس لیے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، صرف اللہ کی ذات جو ہے اس موت سے پاک ہے. باقی نہ کوئی پیغمبر، حتیٰ کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے مقرب فرشتے ان کو بھی موت آنی ہے، حتیٰ کہ اسرائیل علیہ السلام کو بھی ایک دن موت آنی ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے. ایک صحابی تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی ہوش و حواس میں ہو اور اس کو موت جو اب جب آئے اور موت کی علامات لوگوں کو نہ ہوتا ہے، مجھے سمجھ بھی نہیں آتی. اب ایسا ہوا کہ اب وہ صحابی جو ہے وہ موت جب ان کو آنے لگی، ان کے بیٹے نے ان کو یاد کرایا کہ ابا جی آپ یوں کہا کرتے تھے کہ موت جو ہوش و حواس میں آدمی ہو اور موت کی جو نشانیاں ہیں یا موت کا جو ہے کیسا ذائقہ ہے وہ آپ مجھے ہمیں بتائیں کیسے. وہ کہنے لگے موت ایک ایسی چیز ہے کہ گویا کہ میری جان کو سوئی کے نکھارے سے گزارا جا رہا ہے، اتنا مشکل وقت ہے. اور اسی طرح میرے اوپر ایسے ہے جیسے احد پہاڑ تھا، ایک اور پہاڑ تھا مدینے میں، وہ میرے سر کے اوپر وہ پہاڑ رکھا ہوا ہے. اتنا جو ہے اس کا جو ہے وہ جو تکلیف ہے، حالانکہ صحابی رسول ہیں اور بخشے بخشائے ہیں، ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سخت ہے یہ. تو جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو دیکھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا ہے، تو میں تو یوں سمجھتی تھی کہ موت جو ہے آسانی کے ساتھ آتی ہے، میں یوں سمجھتی کہ ظاہر. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو میں نے دیکھا تو میں نے دل سے یہ خیال نکال دیا کہ یہ آسانی اور تنگی ظاہراً بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کی موت جو ہے روح بڑی سختی سے نکل رہی ہے، حالانکہ وہ اصل میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جو اس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکال رہے ہوتے ہیں. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کی روح ایک منٹ لگا نکل گئی، وہ اس کو پتہ نہیں ہوتی کس حالت میں اس کی روح نکلی ہے. یہ اللہ اور بندے کو پتہ ہے، کسی آدمی کو نہیں پتہ کہ کیسے نکل رہی ہے. ظاہراً ہم دیکھ کر اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ظاہراً کیا ہے، اس لیے کہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی روح کو جو ہے کھینچ کے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، کہ کافر کی روح کو اللہ رب العزت کھینچتے ہیں جیسے چمڑا اتارا جاتا ہے کسی جانور کا، اس طرح کھینچ کے نکالتے ہیں. لیکن مومن کی روح کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے نکل جاتی جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. ظاہر چاہے ہمیں کیسا نظر آئے، لیکن مومن کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے مکھن سے بال نکالے.
تو اللہ رب العالمین کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر ہم جو ہے قیامت والے دن آپ کے جتنے بھی آپ نے اعمال کیے ہیں، اچھے عمل کیے، ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اور اس طرح اگر کسی آدمی نے برے اعمال کیے اس کا بھی پورا بدلہ دیا جائے گا. آگے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن آگ سے بچا لے، یعنی جہنم سے بچا لے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. جب آدمی کو نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، جس آدمی کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا اس کو سمجھ لو جنت کی ٹکٹ مل گئی. وہ جو ہے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ میں فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں ملنے کی علامت یہی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. تو اس لیے اللہ فرمایا کہ جس آدمی کو قیامت والے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. پھر آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. آدمی کہتا ہے کہ یہ میری ہے، لیکن جیسے ہی سانس نکلا ختم ہوا سب کچھ ادھر. تو اس لیے آدمی کا وہی ہے جو آدمی نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ آدمی کا ہے. وہی پیچھے والا جو ہے وہ وارثوں کا ہے. اگر وارث ٹھیک ہیں جو نیک اعمال پر ان کو لگایا ہے اپنی اولاد کو یا وارثوں کو، تو پھر اس کو ثواب ملتا رہے گا. اگر اس نے خدا نہ خواستہ وارث ایسے ہے کہ نہ وہ شریعت کو پہچانتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، پھر اس کو جو ہے اس مال کی وجہ سے اس کو جو تکلیف پہنچے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. علم و فضل